اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی لائف میں کون سی چیز سب سے زیادہ آپ کو خوش رکھے گی، کون سی چیز سب سے زیادہ آپ کو ہیلدی رکھے گی، اور آپ اپنی سب سے زیادہ انرجی اور ٹائم کس چیز پہ وقف کریں گے تاکہ ان فیوچر آپ کی لائف خوشگوار رہے، تو آپ میں سے 99% لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ ہم اپنا کیریئر سیو کریں گے، ہم نے زیادہ انکم کرنی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے فیم حاصل کرنی ہے۔ 99% لوگوں کا اس طرح کا جواب ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ اسٹڈی شیئر کروں گا، ہارورڈ اسٹڈی آف ایڈلٹ ڈیولپمنٹ۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی یہ ریسرچ ہے، 1938 میں یہ سٹارٹ ہوئی، اینڈ انٹل ناؤ مور دین 2000 پیپل ہیو بین کنسیڈر فار دس ریسرچ۔ اس ٹائم 724 لوگوں پہ یہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی۔ دنیا کی یہ سب سے لانگسٹ ریسرچ اسٹڈی ہے جو ابھی تک کنٹینیو ہے۔ اس اسٹڈی کا پرپز یہ تھا کہ جب بھی انسان کی لائف گرو کرتی ہے اور وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ خوش رکھتی ہے، سب سے زیادہ اسے ہیلدی رکھتی ہے، اور جو سب سے زیادہ اس کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہے، اس چیز کو آبزرو کرنا تھا۔ اس میں ڈیفرنٹ فیکٹر کو کنسیڈر کیا گیا، جس میں انسان کے کیریئر اور اس کے ساتھ سیٹسفیکشن، انسان کی جو میرڈ لائف ہے اور جو فیملی ریلیشن شپ ہیں ان کو کنسیڈر کیا گیا، انسان کی جو ڈیلی لائف کی روٹین ہے جس میں ایکسرسائز، جس میں اس کی کوئی ایڈکشن وغیرہ اگر اس میں وہ ہے، ان کو کنسیڈر کیا گیا، پھر اس کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کو کنسیڈر کیا گیا۔ ان سب فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ آبزرو کرنا تھا کہ انسان کس وجہ سے اپنی لائف میں زیادہ خوش رہتا ہے، اس کی ہیلتھ کس وجہ سے امپروو رہتی ہے، اور اس کی کوالٹی آف لائف امپروو کس وجہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ میں ہر طرح کے لوگ تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، کیریئر میں جو سکسیس حاصل کرنے والے تھے وہ بھی تھے، جو کیریئر میں اس طرح سے اچھا پرفارم نہیں کر سکے، اچھی سکسیس حاصل نہیں کر سکے، وہ بھی شامل تھے، ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ اور یہ ریسرچ ایئر بائی ایئر انفارمیشن گیدر کرتی تھی، جو بھی ان کے اسٹڈی کے انڈر لوگ تھے ان سے ڈیٹا ایئر بائی ایئر انہوں نے کلیکٹ کیا۔ آفٹر 80 ایئرس یہ چیز آبزرو ہوئی کہ انسان کی لائف میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو اسے زیادہ خوش رکھتی ہے، جو اس کی صحت کے لیے سب سے افیکٹو ہے، وہ اس کے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے۔ نہ اس کی دولت، نہ اس کی جو فیم ہے یا کوئی اور چیز اسے اتنا خوش نہیں رکھتی، اس کو ہیلدیئر نہیں رکھتی۔ ریلیشن شپ کو آبزرو کرتے ہوئے اس ریسرچ میں تین چیزیں نوٹ کی گئی کہ وہ لوگ جو سوشلی زیادہ کنیکٹڈ ہیں وہ لائف میں زیادہ خوش رہتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں، زیادہ تر ٹائم ان کا تنہائی میں گزرتا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کے پاس کوالٹی ریلیشن شپ ہیں، نہ کہ نمبر آف ریلیشن شپ کہ آپ کے کتنے رشتے تعلق ہیں، یہ نہیں، بلکہ کوالٹی آف ریلیشن شپ، جس کی ریلیشن شپ کی کوالٹی سب سے اچھی ہے، اس کی جو لائف ہے وہ زیادہ خوشگوار ہے، زیادہ وہ ہیلدیئر ہے۔ جو تیسری چیز اس میں آبزرو کی گئی کہ جو ریلیشن شپ ہیں وہ نہ صرف آپ کو فزیکلی پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کے برین کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ایک انسان جس کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے، کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے، اس کا جو برین ہے، اس کی جو میموری ہے، وہ آفٹر 80 ایئرس بھی وہ بہت شارپ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ریسرچ کو دیکھیں اور اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیں تو آج ہم اپنا سب کچھ، جو اپنی ساری ایفرٹ ہیں، اپنا سارا ٹائم ہے، اپنی ساری انرجی ہے، وہ موسٹلی جو انکم جنریٹ کرنے کی طرف لگا لیتے ہیں، اور جو سب سے ہم کم ٹائم دیتے ہیں وہ کلوز ریلیشن شپ کو دیتے ہیں۔ دور کے ریلیشن شپ تو باہر کی بات ہے، کلوز ریلیشن شپ میں بھی ہمارا ٹائم کم ہے، جس میں بچوں کو ٹائم ہے۔ اکثر والدہ جو ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاب پہ چلی جاتی ہیں، پھر اسی طرح ہسبینڈ اور وائف دونوں جب جاب کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے۔ باقی جو ریلیشن شپ تھوڑے دور کے ہیں ان کو ٹائم دینا تو بعد کی بات ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو لائف ہے اس میں جو ایک فیکٹر خوشی کا ہے، سکون کا ہے، وہ ریڈیوس ہو رہا ہے۔ اور شپ کو کوئی 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو فلی فوکس کر کے اور پراپرلی ٹائم دیتے ہوں، اس کو مینیج کرتے ہوں، اس پہ بھی انویسٹ کرتے ہوں جس طرح سے ہم اپنا ٹائم انرجی اپنے کیریئر کے لیے انویسٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پہ اپنا کیریئر پہ انویسٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ساری انرجی اس پہ لگاتے ہیں، ساتھ میں اپنے ریلیشن شپ پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز یہ ڈپریشن، یہ جو ان ہیپی لائف کے جو فیکٹر ہیں، یہ ڈے بائی ڈے انکریز کرتے جائیں گے۔